میثاق استحکام پاکستان 1951 سے لے کر آج 2023 تک تقریباً 72 سال ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہوں نے پاکستان پر حکومت کی ہے، جن کے حلف میں یہ چیز شامل تک نہ تھی، اور انہوں نے جو بھی الیکشنز کروائے وہ متنازع ہی رہے۔ 90 دن میں الیکشن کروانے والے 11 سال تک پاکستان میں حکومت کرتے رہے اور چلے گئے۔ انہوں نے ملک میں بہت سے غلط فیصلے بھی کیے جن سے ہم دولت بھی ہوئے اور دہشت گردی کا شکار بھی۔ ان غلط فیصلوں کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ خیر، اب کی بات کرتے ہیں۔ وہ آج سزا یافتہ مفرور اور نااہل شخص کو، جس کا نام سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہے، وہ پاکستان لے آئے ہیں تاکہ شاید اگلا وزیر اعظم منتخب کر دیا جائے۔ یا تو ان کی یہ خواہش ہے یا ڈیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن منعقد ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو کیا قوم اور ملک اور ووٹرز، جو کہ تقریباً 75% بنتے ہیں، وہ ان نتائج کو مان لیں گے؟ ملک میں خوشحالی آ جائے گی یا سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تو یقیناً ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی، ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ تو خوشحالی اور استحکام کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ملک کی تمام چھوٹی بڑی اور مذہبی جماعتوں کا اکٹھ ہو، اور تمام جماعتوں کے سربراہان مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونا، اور ان کے سامنے خود کو دوڑ کر پیش بھی نہیں کرنا، اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی کوئی پارٹی جیتے اور جس بھی تناسب سے جیتے، ہم منوعن قبول کریں گے، اور حکومت کی مدت 5 سال کی بجائے 4 سال کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اب سیاست ہم پر چھوڑ دیں اور اپنے حلف، کام اور ذمہ داری کو انجام دیں۔ آج کے بعد آپ کے ساتھ یا آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر ہم نہیں آئیں گے۔ یوں ملک و قوم کو متحد کر لیا جائے۔ یوں پھر چند اقدامات کرنا ہوں گے، جن میں پہلے نمبر پر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا، عدلیہ کو آئین کا محافظ بنانا ہوگا، میڈیا کو حقیقی صحافت کا علمبردار بنانا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو اس کی اصل ذمہ داری تک محدود کرنا ہوگا، بیوروکریسی کو نوکر شاہی بنایا جائے گا، نہ کہ افسر شاہی۔ اب مسئلہ ہوگا ملکی قرضہ جات کا۔ تو جیسے سیاسی استحکام پر سب متفق ہو گئے ہیں، ایسے ہی تمام سربراہان ایک ساتھ مل کر یہ اعلان کریں کہ ہمارے تمام ووٹرز، سپورٹرز اور اوورسیز پاکستانی ہمارے سمیت ان قرضوں کو اتارنے کے لیے پیسہ دیں۔ عمران خان کو اس فنڈ ریزنگ کی ذمہ داری سونپی جائے۔ یقین کریں کہ قرضہ جات کے پیسوں ڈالرز سے کہیں زیادہ پیسہ اور ڈالر یہ تمام ملک و قوم جمع کروا دیں گے۔ یوں ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ملک و قوم اور ادارے بھی خوشحال ہوں گے۔ ملک و قوم ترقی کریں گے اور اوورسیز بھی اپنا پیسہ پاکستان بلا جھجک بھیجا کریں گے، اور بیرونی سرمایہ کاری بھی مزید ہوتی رہے گی۔ انڈیا، ایران اور افغانستان جیسے سرحدی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا جائے اور کشمیر کے تنازع کو بآسانی حل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ان سب چیزوں، باتوں اور فیصلوں کے لیے تو آئین اور پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 75 سالوں میں آج تک آئین پر عمل ہی کب ہوا ہے؟ کیا حال ہی میں 90 دنوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کا انعقاد ہو گیا ہے؟ کیا اب اس شہباز اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات منعقد ہو رہے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو اگر ان سب اقدامات اور اعلانات کے بعد بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو جو ملکی خوشحالی اور استحکام کے لیے سارا کچھ کیا جانا ہے، اس کے لیے بھی آئین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تمام لیڈران کھلے دل سے تمام اداروں بشمول اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، بیوروکریسی اور سیاستدانوں میں عام معافی کا اعلان کریں اور نئے سفر کا آغاز کریں۔ اس سارے عمل میں اور میثاق ملکی خوشحالی اور استحکام میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور حال اور بال اب اسی کی کوٹ میں ہے۔ اور اگر ایسا سب کچھ ممکن نہ ہوا
یا اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو یقین کریں جیسے 75 سال ہم نے آج تک گزارے ہیں ایسے ہی 75 سال ہماری نسلیں گزاریں گی۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب کے ان اشعار کے ساتھ اس مساق استحکام پاکستان کی اس تحریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاک افواج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔